جنات کے بارے میں یہ ذہن کہ وہ غیب دان ہیں، قرآن کریم نے اس کا رد کیا ہے۔ اور جنات نے حضرت سلیمان کو دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے، حضرت کی عادت تھی روزانہ کام دیکھنے کے لیے آتے تھے، بیت المقدس بن رہا تھا، تو جیسے کام دیکھنے والا آ کر کے اس طریقے سے کام دیکھتا ہے، توڑی کے نیچے لاٹھی دے کر اور لاٹھی کا نچلا حصہ زمین پر تھما کر۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، جن اور دیو دوڑ رہے تھے، پہاڑوں کو کاٹ رہے تھے، لا لا کے رکھ رہے تھے۔ 1 سال کا کام باقی تھا، اور اسی جگہ حکم دے دے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے کرسی کے چاروں طرف شیشے کی ایک چبوترا سا بنایا جائے۔ حکم دے دیے، فوراً جنات اور دیو نے ایک شیشہ لگا دیا، حضرت اندر بیٹھے اس طریقے۔ 3 شفٹیں چلتی تھی، 24 گھنٹے کام ہوتا تھا، تو ہر شفٹ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت جا ہی نہیں رہے کام دیکھنے کے لیے۔ اور اہل خانہ نے بھی حضرت سلیمان کی تو پتہ نہیں کتنے 100 بیویاں تھی، ہر بیوی سمجھتی ہوگی کسی دوسری کے آ گئے ہوگی۔ بڑے بادشاہ تھے بحر و بر کے، جن اور انس کے، مشرق اور مغرب کے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے ملکت دنیا ارباتن، پوری دنیا کی بادشاہت 4 آدمیوں نے کی ہے، اسنان مسلمان و اسنان کافران، 2 مسلمان ہیں سلیمان و ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں نمرود اور بخت نصر۔ ملکت دنیا ارباتن اسنان مسلمان و اسنان کافران۔ تفسیر ابن کثیر لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اس کے ذیل میں۔ اب جنات دوڑ رہے ہیں اور دیو لگے ہوئے ہیں، پتھر تراش رہے ہیں، کھدائیاں کر رہے ہیں۔ بیت المقدس 1 سال گزر گیا، تیار ہو گیا، عمارت ٹھیک ہو گئی۔ اللہ سامنے حضرت بیٹھے ہیں، بالکل یہ لوگ سامنے کام کر رہے ہیں، اور وہ جنات اور دیو جو حضرت سلیمان کے خادم اور نوکر تھے، کائنات کے تمام جن اور دیو سے زیادہ قابل تھے، ایک پیغمبر معصوم کی خدمت بجا لا رہے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات کو پتہ چل جاتا، پتہ ہوتا کہ یہ مر چکے ہیں، اتنے سخت تکلیف میں نہ رہے تھے۔ 1 سال بعد لاٹھی کا نچلا حصہ دیمک کھا گیا۔ جب لاٹھی گس گئی اور آگے کی طرف بڑھ گئی، فلما خر تبینت الجن، جب حضرت زمین بوس ہو گئے، اوپر سے نیچے آ گئے، جنات کو پتہ چل گیا کہ اوہو یہ تو مر چکے ہیں۔ تغاری اور کدال اور گینتری توڑ تاڑ کے بھاگنا شروع کر دیے جنگلوں میں، تو بس اب کوئی ہم سے کام لے، دیکھتے کیسے لیتے۔ سلیمان تو سلیمان ہے، سلیمان ابن داؤد۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک سرکش قسم کا جن آیا اور اس نے آگ کا شعلہ میری طرف پھینکنا چاہا نماز خراب کرنے کے لیے۔ فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے مجھے قدرت دے دی اس پر۔ حضرت فرماتے میں نے پکڑ لیا۔ محدثین لکھتے ہیں فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس نے بھی زور لگایا، جیسے 2 آدمی آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، تو حضرت کو اللہ نے قدرت دی ان پر۔ کیسی توحید ہے، دیکھو یہ نہیں فرمایا قدرت علیہ اخذنا، نہ فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر طاقت دی۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ تو حضرت فرماتے میرا خیال ہوا کہ ستون مسجد سے باندھوں اور صبح اس کے ساتھ تم سب لوگ دیکھو اور مدینے کے بچے کھیلتے رہے۔ ولیکن ذکرت دعوت اخی سلیمان، میرے روحانی بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ ان کو جب اللہ نے بڑا بادشاہ بنایا تو دعا کی، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسا بادشاہ بنا کہ میرے بعد کسی اور کو ایسا نہ بنا۔ تو یہ تو ان کا کام تھا، دیو جنوں کو پکڑنا۔
بس فردت خاصیاں دب دن چل بھاگ جائے، خربوزے کا چور ہے دو رکھ کے چھوڑے بگا دیا، چلو یار نہ یاد رکھنا بخاری شریف کے علوم میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ اس شیطانی مخلوق پر مکمل دسترس حاصل ہو جائے، اور جب چاہے ان کو پکڑ کے رکھا جائے۔ فردت خاصیاً ھذا هو علم البخاری۔ حضرت فرماتے میں نے باندھا نہیں اور صبح تک نہیں چھوڑا، بگا دیا اسے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ حضرت نے تو کہا تھا کہ میرے کام میں کوئی دخل نہ دے، میں کیوں دخل دوں؟ تو گویا کہ بالفعل اختیار سلیمان کو تھا، اور بالقوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ اعجاز نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جن انبیاء کے معجزات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر نہیں ہوئے، ضرورت پیش نہیں آئی، ورنہ صلاحیت تھی۔ اور اس کی تفصیل طلباء نے دیکھ لی ہو تو جلال سیوطی کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ، 2 جلدوں میں تھی، اب محقق ہو کے 8 جلدوں پہ آ گئی۔ اب بھی ضعیف نظریات کا یہی خیال ہے کہ جن آنن فانن سب کچھ کرتا ہے، اور جن مشرق اور مغرب برابر جانتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا 1 سال بعد، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ۔ 1 سال بعد حضرت سلیمان کی لاٹھی جو زمین کے ساتھ لگ رہی تھی وہاں دیمک پڑ گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تبرکات میں بھی دیمک ہو سکتے ہیں۔ تمام تبرکات کا اصل الاصل تو قرآن میں کوئی شک ہی نہیں، اور قرآن کے نسخے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تبرک یقینی ہے، لیکن تبرک کے درجے میں ہے۔ بزرگ نے ہاتھ لگایا، بزرگان دین نے استعمال کیا، تو اس کے ساتھ ادب اور احترام کا برتاؤ ہوتا ہے۔ لیکن تبرک کو آپ معبود سمجھے، حاجت روا جانے، مشکل کشا جیسے برتاؤ، جو کفر کا نظریہ ہے۔ اس خطرے کو دیکھ کر بعض اکابر و اسلاف نے تبرک کا انکار کیا ہے، ورنہ اصلاً تبرک کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، بھئی برکتوں والے پیغمبر، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، زمین برکتوں والی، وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ بخاری و مسلم میں ہے، نعمان ابن بشیر و عباد ابن بشر نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کی تکلیف کی وجہ سے آیت تیمم نازل ہوئی اور امت کو قیامت تک سہولت ہو گئی پانی نہ ہونے کی صورت میں، تو ابو بکر سے کہا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان، یہ تمہارا کچھ پہلا احسان نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں تکلیف پیش آئی اللہ نے اس میں امت کے لیے سہولت پیدا کی، تو وہاں لفظ ہے ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، برکتوں والے پیغمبر، برکتوں والے اولیاء، برکتوں والے کتاب، برکتوں والے مکانات، مقامات، اشارات، فیہا بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ لیکن اگر تبرک فساد کا باعث بنے پھر کیا کرو گے؟ پھر قرآن سے پوچھو کہ قرآن ایسے موقع پہ کیا ہدایات کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام جس جہاز میں بیٹھتے تھے تخت سلیمانی پر اور وہ اڑتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟
اس کا تبرک کیوں نہیں رکھا گیا بعد میں پیغمبروں نے؟ اور وہ حضرت نوح نے جس کشتی میں قیامت خیز سمندر کا سفر کیا، اس کشتی کا کوئی کونا و کانچا تبرک کیوں نہیں رکھا گیا؟ انبیاء آئے، انبیاء جانتے تھے کہ قوموں کے ہاں تبرک کے بہانے فساد ہوتا ہے،